السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زوینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بائی نمرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 24۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو بنا وقت کو ضائع کرے ہوئے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ F8 اسلام آباد۔ پنار کے گھر کی وہ صبح عام صبح سے مختلف تھی۔ مائدہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اور وہ لاؤنج میں بیٹھی ایک بات مائدہ سے کرتی اور دوسری بات سے پہلے اسے کوئی کال آ جاتی اور ان کی بات درمیان میں رہ جاتی۔ کال ختم ہوتی اور وہ بات وہیں سے جاری کرتی۔ بارش رات بھر جاری رہی تھی، لیکن اب ذرا کی ذرا دھوپ بھی نکل آتی۔ کھڑکیوں کے قریب گہرے سبز رنگ کے پردے ہوا کے جھونکوں سے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ کہیں دور سے بارش کے پانی کے ساتھ پتوں کی سرسراہٹ تک سنائی دیتی تھی۔ بارش کے بعد کا اسلام آباد ہمیشہ خوبصورت رہا تھا۔ دروازے پر بیل بجی تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے خاموش بھی ہو گئی۔ کہیں موزی نے اسفندیار کو بتا تو نہیں دیا؟ آج اسفندیار نے آنا تھا، لیکن اتنی جلدی؟ وہ حیران رہ گئی۔ مائدہ نے اوپن کچن کی شیلف تلے خود کو چھپا لیا اور پنار اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ حیران کھڑی رہ گئی۔ چندہ گل؟ پنار کی پرجوش آواز پر مائدہ نے ہلکا سا سر اٹھایا۔ اسے سامنے ہی سفید رنگ کے سادہ شلوار قمیض میں ملبوس چندہ گل کا وجود نظر آیا، جو سنہری روشنی میں پریوں جیسی لگ رہی تھی۔ چندہ گل، وہ بھی ساری خفیہ پالیسی پر پردہ ڈالتی سامنے آئی اور پنار سے ملتی لیلوما کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ حیران نہیں ہوئی، یہاں کیسے اور بتایا بھی نہیں؟ پنار کے بعد وہ مائدہ سے مل رہی تھی۔ سرپرائز تھا، تمہارے گھر گئی تو معلوم ہوا تم وہ جگہ چھوڑ چکی ہو۔ لارا سے علم ہوا کہ تم پنار کے ساتھ رہ رہی ہو۔ ان دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ موزی کے پیٹ میں بات نہیں ٹھہری، پنار نے تبصرہ کیا۔ انہوں نے لالا کو نہیں بتایا۔ مائدہ کی بلڈنگ کے گارڈ نے لالا کو فون کر کے بتایا تھا۔ جو تمہارے ساتھ ہوا اور تم پنار کے ساتھ ہو، یہ بھی وہیں سے علم ہوا۔ اف خدایا، لالا نے چاروں اطراف میں اپنے ایسے سیکیورٹی لگا رکھی ہے جیسے میں ملک سے فرار ہو رہی ہوں۔ اگر انہیں علم ہو گیا تھا تو مجھے کال کیوں نہیں کی؟ جیل والے واقعے کے بعد سے اسفندیار واقعی محتاط ہو گیا تھا، اسی لیے مائدہ کے ارد گرد کے لوگوں سے وہ اس کا حال احوال جانتا رہتا تھا۔ چندہ گل نے جواباً شانے اچکا دیے کہ اسے بھی نہیں معلوم، لیکن پنار جانتی تھی کہ وہ خود آنے والا ہے۔ چندہ گل ان دونوں سے باتیں کرتی کچن تک ہی آ گئی۔ 2 لوگوں کے لیے بننے والا ناشتہ اب 3 لوگوں کے لیے ہو گیا۔ پنار کچھ ششوپنج میں نظر آ رہی تھی۔ مائدہ کے پوچھنے پر اس نے ٹال دیا کیونکہ چندہ گل کے سامنے وہ اسے وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ ان تینوں نے ناشتہ میز پر لگایا اور وہیں بیٹھ کر باتیں اور ناشتہ کرتے انہیں گھنٹہ ہو گیا۔ چندہ گل گھر دیکھنے کی نیت سے کمرے میں گئی ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بھابھی؟ مائدہ نے پھر پنار سے پوچھا۔ وہ بے ساختہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، جیسے اندر ہی اندر کسی الجھن میں گرفتار ہو۔ وہ دونوں کچن میں تھی، کمرے دیکھتی لیلوما ساتھ ساتھ بلند آواز میں کوئی تبصرہ بھی کر دیتی۔ رائٹ مچ رانگ ٹائمنگ ہو گئی ہے۔ وہ لیلوما کو دیکھ رہی تھی، جب دروازے کے ساتھ والے کمرے کو کھولنے والی تھی۔ کیا مطلب؟ مائدہ نے تعجب سے پوچھا۔ آج اسفی اپنے کسی مہمان کے ساتھ آنے والا ہے۔ چندہ گل دروازہ کھول کر دیکھ ہی رہی تھی۔ وہ ایک گیسٹ روم کی طرح کا کمرہ تھا جہاں ضرورت کا سامان موجود تھا۔ شاید مائدہ وہاں ٹھہری تھی اور اب وہ بھی کچھ دن مائدہ کے ساتھ وہیں رہنے والی تھی۔ تو کیا میں اور چندہ گل یہاں ایکسٹرا ہے؟ مائدہ نے نتیجہ اخذ کرنے میں دیر نہیں کی۔ بکواس مت کرو، بس ابھی چندہ گل کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اس کے ری ایکشن سے ڈر لگ رہا ہے۔ چندہ گل اپنا بیگ دروازے کے پاس سے اٹھانے جا رہی تھی۔ کیوں؟ مائدہ نے حیرت سے استفسار کیا اور اسی لمحے ڈور بیل بجی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر مائدہ کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اس کی آنکھیں شوق کے مارے پھیل گئی۔ چندہ گل دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی تو لگے ہاتھوں دروازہ بھی کھول ڈالا۔ پنار نے زور سے آنکھیں میچی۔ مائدہ نے بھی بے یقینی سے پنار کو دیکھا۔ دروازہ کھلا تو چندہ گل ساکت رہ گئی۔ سامنے کھڑے مرد کے وجود میں بھی کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ اسے وہاں دیکھنے یا اس سے ملنے کی کوئی امید سرے سے کر ہی نہیں رہا تھا اور وہ یوں سامنے کھڑی تھی جیسے ہمیشہ سے سامنے ہی تھی۔
اس نے ایک نظر چندہ گل پر ڈالی، نظریں ملی اور پھر کتنے ہی لمحے ملی رہی، مگر دونوں کے درمیان 10 سال کا فاصلہ خاموشی کے ایک دبیز پردے کی طرح کھڑا رہا۔ وہ یوں شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اسے لگا ابھی اس کے چہرے پر تھوک دے گی۔ سامنے اویس خان زادہ کھڑا تھا، لمبا قد، مضبوط جسم، سنجیدہ چہرہ، بھوری آنکھیں۔ چندہ گل کو وہ چہرہ حفظ تھا، اور جو چہرے حفظ ہو جائے انہیں بھول جانا ناقابل قبول ہوتا ہے۔ اس نے گہری سانس بھری، گویا دل کو قابو میں اور دماغ کو حواس میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ چندہ گل نے راستہ چھوڑ دیا۔ لکڑی کے فرش پر اس کے جوتوں کی آواز گونجنے لگی۔ چندہ گل وہیں ساکت و صامت کھڑی رہی۔ وہ لاؤنج تک پہنچا اور وہ وہیں دروازے میں کھڑی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی کسک ابھری۔ وہ وہاں سے باہر بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی کہ اگر وہ اس کے پیچھے نہ آیا تو 10 سال، کیا 10 سال میں اسے ایک مرتبہ بھی اس کی یاد نہیں آئی؟ وہ اسے بھول چکا تھا، تو آج یہاں آنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ پنار اور مائدہ پہلے سے اویس کے بارے میں جانتی تھی، یا وہ ان سے ہی ملنے وہاں آیا تھا اور اس کے سرپرائز نے سب خراب کیا تھا۔ 10 سال کے فاصلے کو وہ چند لمحوں میں کیسے عبور کر سکتی تھی؟ شوق دونوں جانب برابر کا تھا، لیکن آنے والا اس شوق کو حسین اتفاق کی طرح قبول کر چکا تھا، لیکن وہ اتفاق پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ چندہ گل نے اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی انگوٹھی کو بڑی چادر تلے چھپا دیا۔ ہمارا آمنا سامنا ہو ہی گیا ہے، اس نے ہلکی سی گردن موڑ کر کہا، لیکن چندہ گل کو دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کیا اب میں اپنی بیوی سے چند لمحے تنہائی میں بات کر سکتا ہوں؟ وہ ان دونوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، بلکہ سیدھا سیدھا مائدہ کو سنا رہا تھا، اور پناہ پر ایسی سرد نگاہ ڈالی کہ وہ نظریں چرا کر رہ گئی۔ اس نے ان دونوں بہنوں کے وہاں ہونے کی بابت اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ مائدہ کچھ کہتی، اس سے لڑتی، برا بھلا کہتی اگر اسے چندہ گل کی فکر نہ ہوتی۔ اس نے خفگی سے اویس کو دیکھا، کمرے سے جا کر اپنی شال اٹھائی، فلیٹ دیکھنے کا کہہ کر وہاں سے نکل گئی، اور پنار نے بھی اسے ساتھ لے جانے کا کہا۔ اسفی نیچے کار میں ہے، اس سے کہنا حساب لوں گا، وہ جاتی ہوئی پنار کو بتا رہا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے چلی گئی۔ وہ دروازہ بند کرنے اس تک آیا تو چندہ گل چند قدم مزید پیچھے ہٹ گئی، اور وہ دروازہ بند کر کے اسی سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا نہیں تھا ہم اتنی آکورڈ صورتحال میں دوبارہ ملیں گے۔ وقت نے ہمیں بدل دیا، اور تم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ کیسی ہو چندہ گل؟ وہ نرمی سے مخاطب تھا، ایک وہی عورت تھی جس کے سامنے نرم رہنا اس پر فرض تھا۔ خود کو آکورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وڈیرا سائی، میں اس ملاقات کو بھی اپنی یادداشت سے نکال سکتی ہوں جیسے 10 سال بعد بھی آپ کو نہیں دیکھا۔ وہ سنجیدہ اور سخت لہجے میں بولی اور انگوٹھی نامحسوس انداز میں اتار کر دائیں ہاتھ کی مٹھی میں دبا لی۔ کیا بات چیت کی گنجائش ہے چندہ گل؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ چندہ گل نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجی، اس نے سر اٹھا کر اویس کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں چرا لی۔ وقت نے ہمیں بدل دیا اور آپ پہلے سے زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ وقت جذبات بھی بدل دیتا ہے، لیکن میں صرف ایک سوال کا جواب چاہتی ہوں، بس کیا وقت محبت بھی ختم کر دیتا ہے؟ اور اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اس کے دائیں شانے کو دیکھ رہی تھی۔ میری طرف تو وہ جذبات جو کہ تو ہے بہت سنبھال کر رکھے تھے کہ کہیں بری نظر نہ پڑ جائے۔ تم اپنی طرف کا حال سناؤ۔ وہ دونوں ہاتھ سینے کے گرد باندھے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ میرے جذبات پر زنگ لگ گیا ہے، اس نے اعتراف کیا۔ میں زنگ سے بچاؤ کی تدبیر لایا ہوں، کیا ماضی معاف کر سکتی ہو؟ اس کی آواز میں ایک درخواست تھی۔ چندہ گل نے کانپتے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی لمس میں ایک مانوس سی گرمی تھی، جیسے وقت کی ساری دیواریں ایک لمحے میں گر گئی ہو۔ میں اس معاملے میں بے بس ہوں، مجھ میں اتنی طاقت اور ظرف نہیں ہے، کیا پھر بھی مجھے معاف کرنے پر مجبور کریں گے؟ وہ سر اٹھایا اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی، آنکھیں آنسوں سے تر ہو رہی تھیں۔ تمہیں مجبور کرنے کا حق نہیں رکھتا چندہ گل، تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے کیا اور اس کی پشت پر بوسہ دیا۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ بھی نہ سکی۔ پھر اویس نے اس کا دایاں ہاتھ تھاما، مٹھی کھولی اور اس کی ہتھیلی سامنے کی اور وہ انگوٹھی اٹھا لی۔
اب تک اسے سنبھالے رکھنے کا شکریہ چندا گل، بہت بھاری تھی نا؟ روتی ہوئی چندا گل نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیسے میں دعویٰ کروں؟ کیا سزا دو گی؟ وہ ہاتھوں کی انگلیوں سے اس انمول انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اگر میں کہوں چھوڑ دے تو کیا چلے جائیں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی، اور اویس کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سزا کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، میں پہلے ہی سارے حقوق کھو چکا ہوں۔ مجھ سے وضاحت کیوں نہیں مانگی؟ میرے کردار کو گندا کیا گیا اور آپ نے یقین کر لیا۔ ہاں، یقین کر لیا تھا کہ میری بیوی با کردار ہے۔ میں کمزور تھا کہ تمہارے لیے کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس دن بھی یقین تھا چندا گل، اور آج بھی یہ یقین ہے کہ تم میری وفادار ہو۔ تمہارے کردار کی گواہی میرا دل دیتا ہے۔ میں تم سے کیوں پوچھتا؟ چندا گل نے مزید کچھ نہ کہا۔ وہ جذباتی فیصلے لینے کی عمر سے نکل چکی تھی۔ وہ خاموشی سے گیسٹ روم میں چلی گئی اور اویس خان زادہ وہیں بیٹھا رہا، اور پھر اس کا چہرہ بھیگتا چلا گیا۔ صدر راولپنڈی۔ وہ صبح ہو گئی تھی اور جب آنکھ کھلی تو دوپہر کا سورج بلند ہو چکا تھا۔ وہ لیٹ ہو رہی تھی، اسی لیے بس یا میٹرو میں دھکے کھانے کے بجائے کیب کروانا ضروری سمجھا تھا۔ اب وہ اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ جاتی سردیوں کے دن تھے، اسی لیے ہر دوسرے روز بارش بلا ناگا ہو جاتی تھی۔ ابھی سورج نکلا ہوا تھا تو چند منٹوں بعد مطلع ابر آلود ہو جانا تھا۔ کیب قریب آ کر رکی تو وہ کار کا نمبر دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس نے یہی رائڈ بک کی تھی۔ کار میں بیٹھنے کے بعد مانوس فضا اور جانے پہچانے پرفیوم کی مہک نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی کار آگے بڑھی تو اس نے پک اپ پہنے ڈرائیور کو غور سے دیکھا اور دل کی دھڑکن گویا رک گئی۔ بالاج، اس نے بڑی مشکل سے نام لیا۔ وہ اس سے پہلی مرتبہ نہیں مل رہی تھی، لیکن بات پہلی مرتبہ کرنے والی تھی۔ کہیے ایڈوکیٹ صاحبہ، میں سن رہا ہوں۔ اس نے ہلکا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ مہرنگ نے اپنا لائحہ عمل جلدی سے تبدیل کیا۔ آج تو لاٹری لگ گئی تھی، اس وقت یہ ضروری کام تھا۔ بالاج نے محض اثبات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر جان چکے تھے کہ میں کون ہوں تو آپ نے اتنا لمبا راستہ کیوں چنا؟ زرمینا کا افسوس کرنے کے بعد وہ سیدھا مدعے پر آئی۔ تب تم پر یقین نہیں تھا، صاف گوئی کی حد تھی، اور طرز تخاطب پر وہ بھونچکا کر رہ گئی۔ اور اب تمہیں زرمینا کا کیس لڑتا دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ میرے سائڈ سے لڑو گی۔ وہ لفظ تمہیں پر کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اسے غیر ملکی ہونے کا مارجن دے گئی، اسی لیے وہ اس بے تکلف سی بدتمیزی پر اسے کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ اور یہ یقین کیوں ہوا؟ سادہ سی بات ہے کہ تم اس قتل سے جذباتی طور پر منسلک ہو اور انصاف سے زیادہ انتقام لینا چاہتی ہو، اور اس وقت مجھے ٹھنڈے دماغ والے لوگ چاہیے بھی نہیں۔ میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ پھر تم؟ مہرنگ نے صبر کیا۔ کیا ہم مل کر کام کریں گے؟ وہ حتی المقدور شائستہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ زرمینا کا بھائی ہے۔ زرمینا کے کیس کے لیے خفیہ طور پر ہاں اور اعلانیہ طور پر نہیں۔ یعنی بیرے کی مداخلت اور ان کے کافی آرڈر کرنے تک خاموشی رہی، اور وہ پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں نے اپنی سی وی دی تھی، تم مجھے ہائر کر سکتی ہو۔ مہرنگ نے اب قدرے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس کے بے ادب لہجے پر اس کا دل کیا کھڑی کھڑی سنائے، لیکن وہ زرمینا کا بھائی تھا، اور وہ زرمینا کی وجہ سے اسے مارجن دینا چاہتی تھی۔ تبھی اخلاق کا دامن آخری حد تک تھامے رکھنے کا سوچا۔ اور میں آپ کو ہائر کیوں کروں؟ میں بیرسٹر ہوں میڈم۔ سالیسیٹر کا اچھا خاصا تجربہ ہے۔ اگر ایک تجربہ کار سالیسیٹر تمہارا اسسٹنٹ بن جائے تو تمہیں فائدہ ہوگا، اور اتنے تجربے کار سالیسیٹر میرے اسسٹنٹ کیوں بنیں گے؟ آپ کو اسسٹنٹ رکھنے سے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ مہرنگ نے آنکھیں سکیڑیں۔ پہلے تو آپ کہنا بند کرو۔ مجھ سے 2-3 سال بڑی ہوگی، اور میں اس کیس سے جڑنا چاہتا ہوں، اسی لیے اسسٹنٹ بنوں گا۔ بالاج نے قدرے اکتا کر کہا۔ مہرنگ کو لگا اس کے اخلاق کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے۔
پھر مجھے تم کہنا بند کرے، آخر کار اس نے کہہ دیا۔ میں عادت سے مجبور ہوں، اس نے شانے اچکائے، اور میری اخلاقیات مجھے پہلی ملاقات میں اجنبیوں سے بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا تو بالاج نے سمجھ کر سر ہلایا۔ بہرحال اب ایک پیشہ وار انٹرویو کی طرف چلتے ہیں۔ تو مسٹر بالاج اپنے تجربے کی وضاحت کریں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ تھی۔ میں نے سالیسیٹر کا کام شوقیہ طور پر شروع کیا تاکہ کلائنٹس کے زیادہ قریب ہو سکوں۔ کچھ عرصے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کلائنٹ کی زندگی کے سب سے حساس معاملات سالیسیٹر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ زمینوں کے مقدمات، کاروباری معاہدے، خاندانی جھگڑے سب ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن جب آپ بیرسٹر ہوتے ہیں اور عدالت میں کھڑے ہو کر کیس لڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جج کے سامنے دلائل رکھتے ہیں اور ایک ایک لفظ قانونی باریکیوں میں تول کر بولتے ہیں، تو آپ قدرے مختلف پیشے سے منسلک ہوتے ہیں۔ دونوں تجربات سے میں نے سیکھا، صرف بیرسٹر بن ہی جانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ سالیسیٹر جو زمینی حقائق دیکھتا ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور اکثر بیرسٹر سالیسیٹر کے بتائے ہوئے کیسز ہی لیا کرتے ہیں۔ آپ کے لیے کون سا کام زیادہ چیلنجنگ تھا؟ میرے لیے دونوں تجربات اچھے رہے، اور یہاں پاکستان میں سالیسیٹر کی اہمیت نہیں، کیونکہ یہاں زیادہ تر وکلا عدالت میں ہی نمایاں ہونا چاہتے ہیں، لیکن انگلینڈ میں سالیسیٹر کی رکھی گئی بنیاد پر بیرسٹر کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہ فرق سمجھنا چاہیے اور اس کی تصحیح کرنے کی طرف نہیں گئی۔ آپ میری اسسٹنٹ کے طور پر کون سا کام کرنا پسند کریں گے؟ جو تم چاہو۔ آپ کیا سیلری چاہتے ہیں؟ جو تم دینا چاہو۔ آپ کب سے جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ جب تم چاہو۔ وہ اس لاابالی سے نظر آنے والے لڑکے کو دیکھ کر رہ گئی۔ پلیز تم کہنا بند کرو۔ آپ کے رویے سے لگتا نہیں کہ آپ بیرسٹر یا سالیسیٹر کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ آہیے آپ جناب، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ ثابت کرنے کا موقع دو۔ بالاج نے گہری نظر مہرنگ پر ڈالی۔ زرمینا کا بھائی ہونے کی وجہ سے میں آپ کو موقع دیتی ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہے۔ دیسی خاتون، وہ بڑبڑایا۔ شرطیں کیا ہے؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ مہرنگ نے انگلی اٹھائی۔ پہلی شرط، میرے فیصلے کو چیلنج مت کیجیے گا۔ اگر فیصلہ غلط ہوا تو؟ بالاج نے سادگی سے پوچھا۔ فیصلہ غلط نہیں ہوگا، مہرنگ نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارا یہ نازک سا اعتماد اچھا ہے۔ آئی لائک اٹ۔ دوسری شرط، زرمینا کے کیس میں جذبات کی جگہ نہیں، یہ انصاف کی جگہ ہے، ذاتی جنگ نہیں۔ میں انتقام لینے نہیں نکلی مسٹر بالاج۔ اگر آپ انتقامی راستے پر ہیں تو ابھی کے ابھی میرے ساتھ کام کرنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ مہرنگ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس نے اس کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھا، اور پھر اس کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھا، اور پھر اسے غصہ ضبط کرتے دیکھا۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ مہرنگ نے گہری سانس لی۔ تیسری شرط، اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو میں بنا کسی وضاحت کے آپ کو کیس سے باہر نکال دوں گی۔ بالاج نے بس ایک سرد نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، جسے جتا رہا ہو کہ تم چاہ کر بھی مجھے اس کیس سے الگ نہیں کر سکتی۔ میں اس کیس میں کمزوری برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اس جاب کے لیے راضی ہیں تو پورے حواس کے ساتھ کل کورٹ تشریف لائیں۔ مہرنگ نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بالاج نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں کل وقت پر پہنچ جاؤں گا ایڈوکیٹ صاحبہ۔ مہرنگ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، آج سے آپ میرے جونیئر ہیں۔ وہ بھی رسمی سا مسکرایا۔ پہلے تو اس آپ اور تم کا کچھ کرنا پڑے گا۔ ان دونوں نے ہی اس بات کا پختہ عزم کیا تھا۔ F6 اسلام آباد۔ دوپہر کی نرم دھوپ اور سرد ہوا سہیل وڑائچ کے لان میں بکھری ہوئی تھی۔ سفید اور گلابی رنگ نے لان کو اپنے سحر میں لے رکھا تھا۔ ہلکی ہوا کے جھونکے اور ہر طرف سے آتے کہکہے، وہ خوشی کی سرگوشیاں ماحول کو دوستانہ اور خوشگوار رکھے ہوئے تھی۔ سہیل وڑائچ نے ممکنہ حد تک اس فنکشن کو فیملی فنکشن رکھا تھا۔ قریبی رشتہ دار اور چند دوست ہی تھے جو اس پارٹی کا حصہ تھے، لیکن لوگ کافی تھے، اور زمرد چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہر کسی سے جا کر رسمی سا کلام کر رہی تھی، کیونکہ اسے ایسا کرنا ہی تھا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں ملبوس تھی جس پر سنہری دھاگوں سے کڑھائی کی گئی تھی۔ چہرے پر نفاست اور موقع کی مناسبت سے ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا، اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کزنز کی چھیڑ خانی بھی جاری تھی۔
لیکن وہ ان سب کا بھرپور طریقے سے ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، اور پھر یوسف بھائی نے ہی سب کو اسے تنگ کرنے پر ڈپٹا تھا، اور اب ہر کوئی عفان کے سر تھا، اور اس کا بھی یہی حال تھا جیسے زبردستی اس کے ساتھ بھی ہو رہی ہو، لیکن زمرد جانتی تھی وہ خود اس منگنی کے لیے تیار ہے۔ وہ سفید کرتے اور ہلکے گلابی رنگ کی ویسٹ کوٹ میں ملبوس، باوقار اور سنجیدہ نظر آتا تھا، ہمیشہ کی طرح نرم مزاج، مہذب اور خاندان بھر کے لیے کاملیت کی مثال۔ اس کا پرسکون چہرہ روشن تھا، اسے دیکھ کر زمرد کے دل میں عجیب سا بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ سے عفان کو اس قدر پرسکون دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے منگنی کا فیصلہ اس کی روح پر وزنی تھا، لیکن وہ سہیل وڑائچ کو ایک آخری خوشی دینا چاہتی تھی۔ کیوں؟ اسے علم نہیں تھا، وہ ہر کسی سے مل چکی تھی، اور منگنی کی رسم سے پہلے کا فوٹو شوٹ بھی مکمل ہو چکا تھا، اسی لیے اب وہ کچھ دیر اندر بیٹھ کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ سب کا ذہن اپنی سیلفیاں اور ولاگز بنانے میں مصروف تھے، کسی نے اس کا اندر جانا نوٹ نہیں کیا، لیکن عفان سب سے معذرت کرتا اس کے ساتھ آیا تھا۔ تم خوبصورت لگ رہی ہو زمرد، وہ مسکرائی۔ شکریہ عفان، تم بھی اچھے لگ رہے ہو، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ تمہارے تمام گیسٹ آ گئے؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ وہ بنا جواب دیے آگے بڑھی، کیونکہ اس کی دوستوں میں سے کوئی وہاں موجود نہیں تھا، سب کے اپنے کام تھے، سب کے اپنے مسائل تھے، اسے کسی سے شکوہ نہیں تھا۔ عفان اس کے پیچھے آیا، گھر میں ہر جانب گہما گہمی تھی، تبھی وہ خاموشی سے کچن میں چلی آئی۔ کچن کی کھڑکی سے لان اچھا خاصا نظر آتا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا تو دونوں کے درمیان عجیب سی خاموشی چھا گئی، آج تک ایسی خاموشی ان دونوں کے درمیان نہ آئی تھی۔ ان کے پاس بات کرنے کو کچھ نہ بھی ہو تو وہ موسم پر بات کر لیا کرتے تھے، لیکن آج الفاظ بے معنی تھے۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، اور میرے تمام مہمان آ گئے ہیں، ابھی پاپا کے چند مہمان رہتے ہیں، میں ابھی کچھ دیر اکیلے، وہ رسان سے کہتی ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ عفان نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ مصطفیٰ غلزائی سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس لان میں داخل ہو رہا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح باوقار اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ عفان نے تسلیم کیا کہ وہ مرد سراہے جانے کے قابل ہے، اس کے اندر کوئی مقناطیسیت نہیں تھی کہ اسے دیکھتے رہنے کا دل کرتا تھا۔ مجھے یہ آدمی رقیب ہونے کے باوجود پسند آیا تھا، عفان کہہ رہا تھا، اور زمرد کو جیسے آواز ہی نہ آئی، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ وہ اس کے لیے آسانیاں کرتے کرتے مشکلیں کیوں کھڑی کر رہا تھا؟ اس کی موجودگی میں وہ عفان کو کیسے انگوٹھی پہنائے گی؟ پاپا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مصطفیٰ غلزائی کو میری منگنی پر نہیں ہونا چاہیے تھا عفان، اور وہ اس کی غلط فہمی دور کرتے کرتے رک گیا۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تمہارے امریکہ میں یہ سب عام بات ہوگی عفان، لیکن ہمارے یہاں بدمزگی سے بچنے کی خاطر ایکس کو شادی منگنیوں پر دعوت نامے نہیں بھیجے جاتے۔ تم مان رہی ہو وہ تمہارا ایکس ہے، تم میرا سچ جانتے ہو، اور میرا ماضی تم سے چھپا ہوا نہیں ہے، اسی لیے کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے یاد رکھنا کہ میری طرف سے ہمیشہ جواب نہیں ملے گا۔ تو کیا تم اسے ریسیو نہیں کرو گی؟ عفان بڑے آرام سے پوچھ رہا تھا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں شکوہ در آیا۔ تم مجھے اپنے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند کرنا چاہتی ہو؟ زمرد نے یاسر سے اسے دیکھا، وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اوکے ایسے مت دیکھو، ہماری دوستی تو بہرحال وہی ہے، اسی لیے اسی دوستی کی خاطر میں تمہیں ایک آخری موقع دیتا ہوں، چاہو تو اس پٹھان کو قبول کر لو۔ میں پریکٹیکل آدمی ہوں زمرد، اگر مجھ سے منگنی کرو گی تو میں جلد ہی بات شادی تک لے جاؤں گا۔ تم اس وقت ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ حیران کم شوق میں زیادہ تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں ہم دونوں کی زندگی داؤ پر لگانے کے در پر ہوں۔ ممی اور ماموں کی خوشی کے لیے ہم شادی کر لیں گے زمرد، لیکن تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی، اور میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے محبت کرے۔ مجھے اپنی زندگی کے ساتھ کوئی تجربہ نہیں کرنا، میں سادہ، اچھی اور پریکٹیکل زندگی جینے کا قائل ہوں۔ میں ایسا ہم سفر نہیں چاہتا جو میرے ساتھ ہو کر کسی تیسرے کی یاد میں آہیں بھرے۔ اور یہ خیال تمہیں ابھی کیوں آیا؟ وہ خفگی سے پوچھ رہی تھی۔ بھئی جگرے والے مرد سے محبت کرتی ہو، اور جناب یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماموں کتے جیسا بے عزت بھی کر سکتے ہیں، آخری کوشش کرنے کو حاضر ہے۔ مان گئے، عشق سچا ہے۔ زمرد کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ ایک نظر مصطفیٰ غلزائی پر ڈالتی اور دوسری نگاہ عفان پر جو ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اسے ایک اچھے ناصح کی اشد ضرورت تھی۔
اسے میں نے بلایا تھا تاکہ تمہیں میرا ہوتا دیکھ سکے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ زمرد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتے عفان، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ مصطفیٰ سے بات کر کے آیا تھا اور اسے علم ہی نہ تھا۔ یار ایسی حرکت کر کے آیا ہوں، اور ویسے بھی اب میں تم سے دستبردار ہو رہا ہوں زمرد، تو اس سے جیلس ہونا بنتا ہے۔ عفان، وہ شوق کے مارے کچھ کہہ نہ سکی۔ میری آج رات کی فلائٹ ہے اور میں چوروں کی طرح تمہارے گھر سے بھاگ رہا ہوں۔ تم کیا کرنے کا سوچ رہے ہو عفان؟ تم مجھے سب کے سامنے سوال نشان کیوں بنانا چاہ رہے ہو؟ پاپا اسے میری پلاننگ سمجھیں گے، ان کے اپنے سرکل میں کیا عزت رہ جائے گی؟ تم جانتے ہو نا یہاں کا معاشرہ کردار کشی میں ساری حدیں پار کر دیتا ہے۔ تم مجھے کسی ایسے تانے کی زد میں چھوڑ کر خود امریکہ جانا چاہتے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں منگنی نہیں کرنی تو پلیز سب کے سامنے جا کر انکار کرو یا صرف پاپا کو بتا دو۔ وہ تمہاری کردار کشی نہیں ہونے دے گا زمرد، وہ باہر کھڑے مصطفیٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو یوسف سے بات کر رہا تھا۔ زمرد اس کی جانب نہ دیکھ سکی، وہ عفان کو دیکھتی رہی۔ میرا ابھی جانا مشکل ہے تو منگنی کے بعد ناممکن ہو جائے گا۔ میں تم سے جلد از جلد شادی کرنا چاہوں گا تاکہ تم اس سے نہ مل سکو۔ وہ اتفاق سے بھی سامنے آئے گا تو میں تم پر شک کرنے لگوں گا، میں تمہارے لیے ٹاکسک بن جاؤں گا، اور یہ سب ہم دونوں کی ذہنی صحت کو تباہ کر دے گا۔ کیا تم ابھی میرے لیے یہ طعنے نہیں سن سکتی؟ ہماری دوستی ہم دونوں کی جانب سے دی گئی پہلی اور آخری قربانی ہوگی۔ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے اتنا کر سکتے ہیں؟ وہ کتنی ہی دیر شوق کے زیر اثر کھڑی رہی۔ وہ قابل رشک مرد ہے زمرد، میں اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اس سے شدید جیلس ہوں، لیکن وہ دیکھو، اس کے ساتھ ہر لڑکی سوٹ کرتی ہے جیسے ابھی تمہاری دوست امارا کر رہی ہے، لیکن اس کے دل میں اترنے کے لیے ہر لڑکی کو تمہارے مقابلے میں آنا پڑے گا۔ اور کیا تم ایسا چاہو گی؟ اس کے کہنے پر اس نے پھر سے لان میں دیکھا جہاں ہمدان قریشی اور امارا بھی اس وقت مصطفیٰ اور یوسف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی امارا کی فیملی کو سہیل وڑائچ نے بلایا ہے، وہ اسے خود سے دعوت نامہ نہیں بھیج سکی تھی۔ زمرد کو لگ رہا تھا کہ مصطفیٰ اور عفان نے اسے بیک وقت رد کیا ہے۔ اس کا دل عجیب ہونے لگا، اس کا دل بہت سا رونے کو چاہنے لگا۔ میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گی عفان، کیونکہ تم محبت کیے جانے کے قابل ہو اور میں ایسا نہیں کر سکوں گی، لیکن میں اس کی منتیں بھی نہیں کروں گی کیونکہ اس کی مجبوریاں ہیں۔ وہ میرا ہاتھ نہیں تھام سکتا اور تم بھی جا سکتے ہو۔ اس کے چہرے سے نرمی اور ٹوٹنے کے اثرات ختم ہو چکے تھے، وہ اب ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ میری کوئی مجبوری نہیں تھی زمرد، میں سچے دل سے تمہیں اپنانے آیا تھا، لیکن تم نے اور یوسف بھائی نے مجھے باور کروایا کہ میں تمہاری زندگی میں تھرڈ وہیل ہوں، ایک غیر ضروری اور اضافی شخص۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا۔ یوسف بھائی کا نام سن کر وہ چونک کر پلٹی۔ ایسا نہیں ہے عفان، ہم بچپن کے دوست ہیں، اور دوست تھرڈ وہیل نہیں ہوتے، اور نہ دوستی کسی قسم کے تعلق کی محتاج ہوتی ہے۔ دوستی صرف دوستی کیوں نہیں رہتی زمرد؟ کیوں کسی ایک کو محبت ہو جاتی ہے اور دوستی مر جاتی ہے؟ وہ بڑی یاسیت سے پوچھ رہا تھا۔ میں مانتی ہوں دل کے معاملات پر انسانوں کو اختیار نہیں ہوتا عفان، اگر تم آج چلے جاؤ گے تو دوستی واقعی مر جائے گی۔ میرے حال پر رحم کرو، میں خود پیچھے ہٹ رہا ہوں تو میرے لیے کچھ آسانی تم بھی کرو۔ پاپا سے کیا کہو گے؟ وہ ہنسا اور اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ زمرد نے وہ کاغذ تھامتے ہوئے اسے دیکھا تو ایک اور جھٹکا لگا، پھر وہ چلا گیا۔ کیسے، کب، کہاں، وہ نہیں جانتی تھی۔ جس وقت باہر واپس آ رہی تھی اس کے قدم لرز رہے تھے، وہ وہاں موجود ہونے کے باوجود موجود نہیں تھی۔ عفان سلجھا ہوا لڑکا ہے، کبھی پاپا نے کہا تھا۔ عفان ہمارا خون ہے، انہوں نے فخر سے کہا تھا، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ کیسا یقین تھا یوسف بھائی؟ وہ ان دونوں تک پہنچی تو مصطفیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں موجود شکایت پڑھ کر رخ پھیر لیا۔ ہمارا شاید صوفیہ سے مل رہی تھی اور ہمدان قریشی بھی وہاں نہیں تھے۔ یوسف بھائی بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ عفان چھوڑ کر چلا گیا، اس نے گم کو کیفیت میں بتایا۔ یوسف بھائی کے تاثرات میں کوئی خاطر خواہ فرق نہ پڑا، جبکہ وہ شوق سے واپس پلٹا۔ کدھر چلا گیا؟ سوال پوچھنے والا مصطفیٰ تھا۔ زمرد کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ نے اسے کیوں مجبور کیا؟ وہ یوسف سے پوچھ رہی تھی۔ وہ تمہاری خوشی چاہتا تھا اور جانتا تھا تم اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہو گی۔ اس نے تمہیں خوش رہنے کا آخری موقع دیا ہے۔
اگر تم اس موقع کو استعمال کر کے بھی خوش نہ رہو تو اسے جب بلاؤ گی وہ آ جائے گا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں جیسے ساری روشنی بجھ گئی۔ اس نے سارے میں نگاہ دوڑائی۔ وہ سہیل وڑائچ نے اچھے خاصے لوگوں کو مدعو کیا ہوا تھا اور اسے جس نے مدعو کیا تھا وہ بھاگ گیا تھا۔ سہیل وڑائچ زمرد کے والد ہے یوسف، آپ کو ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا۔ آپ جانتے ہیں عفان کے جانے سے ان کی کتنی سبکی ہوگی، زمرد پر کتنی انگلیاں اٹھے گی۔ وہ یوسف سے کہہ رہا تھا، کیا تم یہ آخری موقع بھی گنوانا چاہتے ہو؟ زمرد موقع نہیں ہے یوسف بھائی، ذمہ داری ہے۔ مصطفیٰ نے ایک لمحے کے لیے زمرد کی طرف دیکھا۔ وہ پریشان تھی، جیسے کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو کہ کیا کرنا ہے، اور کیا تم یہ ذمہ داری لینے سے گھبرا رہے ہو؟ زمرد، میں سوال یہ ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری دی جاتی ہے یا نہیں؟ زمرد کی عزت اس وقت رسک پر ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ زمرد نے ان دونوں کے باتوں کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فلموں، ڈراموں اور کتابوں میں دیکھا ہے، ایسی صورتحال میں نکاح ہوتے ہیں، ایک تیر سے دو شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اگر میڈم انویسٹر نکاح کے لیے تیار ہے تو مجھے اعتراض نہیں۔ ایک نظر زمرد کو دیکھ کر یوسف سے کہا، اور زمرد کی سانس جیسے رک گئی، تو کیا تم تیار ہو؟ یوسف بھائی براہ راست اس سے پوچھ رہے تھے۔ زمرد نے بمشکل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر یوسف بھائی کو۔ پاپا مجھے ڈسون کر دیں گے۔ کسی کی پرواہ کرنے والی کو صرف اپنے باپ کی پرواہ تھی۔ کسی کی پرواہ نہ کرنے والی کو صرف اپنے باپ کی پرواہ تھی۔ فکر مت کرو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب تم راضی ہو؟ اب تم بتاؤ۔ زمرد کی جانب سے خود جواب دے کر وہ اس سے پوچھ رہے تھے، مجھے اپنے گھر والوں کو بلانے کے لیے چند گھنٹے درکار ہے۔ علی الاعلان نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ زمرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوسف بھائی نے اسے اجازت دی اور اسے لے کر سہیل وڑائچ تک گیا۔ سب سے معذرت کرتے وہ ان کو اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ دھوپ کی سنہری چمک مان پڑ گئی۔ زمرد بھرے لان میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا رہ گیا۔ اس نے سارے میں ایک خالی خالی نگاہ ڈالی۔ اس کا آدھا خاندان سوشل میڈیا انفلوئنسر کی فہرست میں آتا تھا، اور اب وہ سوشل میڈیا پر ہونے والی سبکی کا سوچ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ اندر کی جانب جاتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ہمارا ان کی باتیں سن چکی تھی، اسی لیے ساری صورتحال سمجھ کر اس کے پیچھے گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تھی، ہمارا بھی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر چلی آئی۔ زمرد نے بس ذرا سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے آنے کا برا نہیں منایا۔ چلو، کوئی دوست تو وہاں موجود تھا، پرانا ہی سہی۔ تم آج خاموش رہی زمرد، کیونکہ تم کنفیوز ہو۔ تمہیں پہلی مرتبہ کوئی فیصلہ لیتے وقت اتنا خاموش دیکھا ہے، لگتا ہے الفاظ روٹھ گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، الفاظ نہیں، لوگ روٹھتے ہیں، اور جب لوگ روٹھتے ہیں تو الفاظ اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ بیڈ پر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں کا رخ سامنے دیوار گیر شیشے کی جانب تھا۔ ہمارا نے سفید رنگ کی لمبی قمیض اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ وہ جب بھی دیسی کپڑے پہنتی اس پر جچتے تھے، اور ٹریجڈی یہ ہے کہ وقت پھر بھی نہیں رکتا۔ کاش وقت 3 سال پہلے رک جاتا، ہمارا نے یاسر سے کہا۔ نہیں رکا نا، تمام رشتوں اور یادوں کو اپنے ساتھ پانی کی طرح بہا کر لے گیا۔ کتنا ظالم ہے یہ وقت، وہ زخمی سے انداز میں کہہ رہی تھی، اور بے وقت فائز کی یاد آئی تھی۔ دل بھر آیا تھا۔ اسے روکنا چاہو تب بھی نہیں رک سکتا، اور نمی چھوڑ جاتا ہے۔ گزرے وقت پر رونے سے بہتر ہے آج کے وقت کو سدھارا جائے۔ مصطفیٰ بھائی اچھے انسان ہیں زمرد، انہیں کھونے کی غلطی مت کرنا۔ اگر وہ نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں تو کر لو، کل کو پھر کوئی عفان جیسا نہیں ملے گا جو خود بخود پیچھے ہٹ جائے یا تمہیں ماضی سمیت قبول کر لے۔ کل کو تمہارا مقدمہ لڑنے کو یوسف بھائی نہیں ہوں گے، اور شاید کل تک مصطفیٰ بھائی بھی موو آن کر جائیں۔ میں نے سنا کہ ان کی فیملی آ رہی ہے، پلیز انہیں پھر سے بے عزت مت ہونے دینا۔ میں جانتی ہوں میرے مشورے کی تمہیں بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں اس وقت کسی ایسے کی ضرورت ہے جو تمہارے دل کے خیالات کو الفاظ دے سکے۔ چند گھنٹے باقی ہے، اچھی طرح سوچ لو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر ایسے ہی میں تمہیں اپنے کزن کو چھوڑ کر اردشیر کے لیے راضی کرنے کی کوشش کروں تو کیا تم مان جاؤ گی؟ دروازے کی جانب جاتی امارا کے قدم ساکت ہوئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ذرا بھی غافل نہ تھی۔ اسے لگا سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میری زندگی کسی قسم کی تکونی محبت سے نہیں گزر رہی زمرد۔ اردشیر میرے اور ابتسام کے بارے میں جانتا ہے۔ میں کسی ایسے رشتے کے لیے کیوں راضی ہونے والی جہاں دونوں انسانوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہو؟ وہ روایات اور اصولوں والا مرد ہے، مجھ جیسی لڑکی اس کا آئیڈیل نہیں ہے۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ پھر تم نے میرے ساتھ ایسی زور آزمائی
زور آزمائی کیا سوچ کر کی؟ تمہارے مشورے پر میں نکاح کیوں کروں گی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمارہ سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ بلکہ تم نے سوچا بھی کیوں کہ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت ہوگی؟ وہ سنجیدہ اور اصول پرست زمرد بن گئی۔ اس کا لہجہ قطعی طور پر نرم نہ تھا۔ مصطفیٰ بھائی، تم سے محبت، تمہیں مصطفیٰ کی محبت نظر آ رہی ہے، لیکن تمہیں اردشیر کی آنکھیں پڑھنا نہیں آیا۔ وہ ہمارا قریشی، کیا تم ساری زندگی اسی طرح بیوقوف رہو گی؟ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے پاس دینے کو کوئی جواب نہ تھا۔ وہ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اردشیر اس میں کسی قسم کی دلچسپی رکھتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ابتسام سے محبت کرتی ہے۔ زمرد چند قدم مزید آگے بڑھی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ "دیٹ گائے اردشیر لوز یو"۔ ہمارا اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ زمرد اس پر ساتوں آسمان گرا کر اپنے کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ کمرے کے درمیان ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ زمرد کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اسے بلا وجہ ایسا ویسا کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ اس کے فون کی رنگ ٹون نے اسے حال میں لا پٹکا۔ مہرنگ اور مائدہ کی کال تھی۔ وہ دونوں آج کی تقریب پر نہیں آ سکی تھیں۔ امارا نے ان دونوں کو مختصر سا زمرد کی رات میں ہونے والے نکاح کا بتایا اور کال کاٹ دی۔ وہ مرے مرے قدموں سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی اور باقی کا جتنا وقت وہ وہاں رہی یوں ہی گمسم بیٹھی رہی۔ وہ زمرد کے نکاح تک وہاں بیٹھے رہنا چاہتی تھی۔ پھر اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، زمرد کو کچھ علم نہیں تھا۔ بس سارے میں اس کے نکاح کی خبر پھیل گئی تھی اور وہ خالی خالی نگاہوں سے سب ہوتا دیکھتی رہی تھی، یہاں تک کہ اعجاب و قبول کے پرمسرت لمحات آ کر گزر گئے۔ کون کون اس سے آ کر ملا، کچھ علم نہیں تھا۔ مہرنگ اور مائدہ بھی نکاح کے وقت تک پہنچ چکی تھی۔ ہمارا نکاح ہوتے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ زمرد چاہتی تھی وہ کچھ دیر وہاں مزید رکے، لیکن انا کا جھنڈا اس قدر بلندی پر تھا کہ وہ اسے روک نہیں سکی۔ وہ اسی لان میں اسی سٹیج پر بیٹھی تھی جہاں اس کی منگنی ہونا مقصود تھی، اور اب وہ وہاں نکاح کے بعد اپنے شوہر کے ہمراہ موجود تھی۔ دور اندر وہ پرسکون تھی، جیسے کوئی کھوئی ہوئی شے اچانک اور غیر متوقع طور پر واپس مل گئی ہو، لیکن کئی چہرے تھے جو اسے بلا وجہ اداس کر رہے تھے۔ سہیل وڑائچ کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ بھی اس سے بات نہیں کی تھی اور نہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ سب کام یوسف بھائی کرتے رہے۔ وہ باپ کے اس رویے پر دل برداشتہ ہو رہی تھی اور آنکھیں آنسو سے بار بار تر ہو جاتی، جسے سب نکاح کی خوشی سمجھتے رہے۔ سیاہ لباس میں ملبوس مصطفیٰ نے بھی ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہاں، وقتاً فوقتاً اسے ٹیشو پیپر دیتا رہا تھا تاکہ جی بھر کر آنسو بہا لے۔ اچانک سے جیسے تمام باتیں ختم ہو گئی تھی۔ وہ وقت گزاری کے لیے اپنی گھڑی کے کریڈل کے گرد انگلیاں گھما رہا تھا اور وہ اپنے ہاتھ کی مٹھیوں کو بھیجے ہوئے تھی، جیسے وقت کی رفتار کو قید کر لینا چاہتی ہو۔ یونس غلزائی نہایت خوش مزاجی اور خندہ پیشانی سے ان سے ملنے تھے اور سہیل وڑائچ کے ساتھ کافی دیر گفتگو کرتے رہے تھے۔ مصطفیٰ کی والدہ اور بہنیں بھی اس پر صدقے واری جا رہی تھیں، لیکن وہ کچھ محسوس ہی نہیں کر پائی تھی۔ اس کا بڑا بھائی اسے بار بار مصطفیٰ کے بارے میں کچھ بتاتا اور وہ رسمی سا مسکرا دیتی، لیکن دل بھاری ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ شادی سے بھاگتی تھی اور اب ہو گئی تھی، آگے کیا تھا؟ اتنے میں اس نے سہیل وڑائچ کو اسٹیج کی جانب آتے دیکھا تھا۔ اس کا دل بھر آیا، آنکھیں آنسو سے تر ہو گئی۔ اس نے سر جھکا کر خود کو رونے سے باز رکھا، لیکن آنکھوں سے نمکین پانی بہہ نکلا۔ مصطفیٰ غلزائی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ ان دونوں میں معانقہ ہوا ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کچھ کہہ رہے تھے اور انہیں کوئی تسلی دے رہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر یہ منظر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس میں سر اٹھانے تک کی ہمت نہ رہی۔ وہ زمرد کی جانب آیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھے، پھر وہ جھکی اور زمرد کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ وہ کبھی ایسے اتنے لوگوں کے سامنے نہیں روئی تھی، لیکن آج کا رونا بے اختیار تھا۔ مصطفیٰ نے مووی والوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور پھر خود بھی وہاں سے اتر گیا۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس آ گیا تھا۔ حسین لالا کو نہیں لائے بابا؟ وہ بڑی اداسی سے یونس غلزائی سے پوچھ رہا تھا۔ اپنے بول پورا کرنے میں تم سب ایک سے بڑھ کر ایک ہو۔ تم نے اپنی مرضی کی تو وہ کیوں اپنی منمانی نہ کرتا؟ اس کے گلے میں بلا وجہ گرہ سی لگی تھی۔ زمرد باجی انہیں جلد ہی منا لے گی۔
لالا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اور میں نے بھی ابھی فیصلہ کیا ہے کہ اب میں اسلام آباد میں رہوں گا، خلیفہ نے بے تکلفانہ انداز میں کہا تھا۔ آپ نے سہیل انکل سے رخصتی کی بات کی؟ خلیفہ کی بات کو نظر انداز کرتا وہ پھر یونس صاحب سے پوچھ رہا تھا، لوفر انسان، کیوں مجھے بے عزت کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ تم اس بچی کی منگنی پر اس سے نکاح کرتے ہو اور اب چاہتے ہو رخصتی بھی ہو؟ عقل گھاس چڑھنے گئی ہے؟ کون باپ اپنی لاڈو پلی بیٹی ایک بے روزگار آدمی کو دیتا ہے؟ اس تو سہیل صاحب کا بڑا پن ہے کہ نکاح کے لیے مان گئے۔ میں لوفر نہیں ہوں بابا، اور میں بے روزگار بھی نہیں ہوں۔ ٹھیک ٹھاک خفا ہوا۔ میں نے بہن سے بات کی ہے، وہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں، شاید زمرد بیٹی کی مرضی جاننا چاہ رہے ہیں۔ اس کی ماں نے یونس غلزائی کو ایک عدد گھوری سے نوازنے کے بعد اسے بتایا، جو پہلے ہی پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ کیسے ماڈرن لوگ ہیں، دلہن سے پوچھ رہے ہیں رخصتی کرنی ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں تو بس بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں سے فلاں تاریخ کو شادی ہو رہی ہے اور یہ رخصت کر ڈالا۔ مصطفیٰ کی بہن نے اپنے باپ کو سناتے ہوئے کہا، اس فلاں بن فلاں کی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور پھر فلاں بنت فلاں سے پوچھا گیا تھا، جس کی رضامندی میرے گناہ گار کانوں نے سنی تھی، پھر جا کر فلاں تاریخ کو رخصتی ہوئی تھی اور اب فلاں بچے بھی ہے۔ حسنین نے اپنی بہن کو لتاڑا۔ مصطفیٰ بھی بے اختیار ہنسا اور اسٹیج کی جانب دیکھا جہاں وہ ہنوز رو رہی تھی۔ کیا زمرت نے اسی دن کے لیے اپنے سارے آنسو ذخیرہ کر رکھے تھے؟ اس نے اسے مسلسل روتے دیکھ کر نتیجہ خاص کیا، آج میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں زمرت، کیونکہ تمہیں ان ہاتھوں سے کسی اور کے حوالے کر رہا ہوں جن سے پہلی مرتبہ تھاما تھا۔ اگر کبھی لگے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے اور تم مشکل میں ہو تو سب سے پہلے میرے پاس پلٹنا بیٹا۔ یہ تمہارا گھر ہے اور میں تمہارا باپ ہوں۔ میں جب تک زندہ ہوں یاد رکھنا تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہاں، میں اچھا باپ نہیں ہوں، لیکن تم میری بیٹی ہو۔ میں نے ہر طریقے سے تمہارا بھلا ہی چاہا تھا۔ تمہارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے، لیکن میں تم سے نفرت نہیں کرتا اور نہ تمہاری کامیابیوں کو کم سمجھتا ہوں۔ بس مجھے کچھ وجوہات کی بنا پر وہ سب پسند نہیں تھا جو تم کرتی تھی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، آنسو بے اختیار بہے چلے جا رہے تھے۔ سہیل وڑائج بھی اسے سینے سے لگائے روتے چلے گئے۔ آج انہیں لگا تھا انہوں نے اپنی دونوں اولادوں کو کھو دیا ہے۔ زمرت پاس تھی تو یوں جیسے ہمیشہ سے پاس تھی اور ہمیشہ پاس رہے گی، اور اب جب اسے جانا تھا تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ گزارے ہوئے وقت میں زیادتیاں ہی ہوتی رہی ہے۔ آپ مجھے رخصت کر رہے ہیں؟ وہ بے یقین تھی۔ کہتی ہو تو نہیں کرتا؟ کیا مصطفیٰ کو گھر جمائی رکھیں گے؟ کیا کروں، سیلف میڈ قسم کا آدمی ہے، کہتا ہے تمہیں اچھے سے رکھ سکتا ہے اور آپ مان گئے۔ مجھے ابھی یقین نہیں ہے ان پٹھانوں پر، لیکن اب وہ تمہارا شوہر ہے، تمہاری پسند ہے، اسے موقع دینا چاہتا ہوں۔ اگر تو تم جانا چاہتی ہو تو آج ہی رخصت کر دیتا ہوں، تم رکنا چاہتی ہو تو بعد میں بھی دھوم دھام سے رخصت کر سکتا ہوں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ تم خوش رہو، جیسے آپ بہتر سمجھے ویسے کریں۔ اور انہوں نے اس کی رخصتی ابھی نہ کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ ابھی مہمان کم تھے اور شادی ایک طرح سے اناؤنس بھی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ پھر کوئی گھنٹہ بھر بعد جب وہ بے دھیانی میں صوفے پر بیٹھی انسٹاگرام اسکرول کر رہی تھی، تب دروازہ نوک کر کے یوسف بھائی کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس کے سر پر رخصتی کا بم پھوڑا۔ یہ چند منٹ میں پاپا کا پلان کیسے تبدیل ہو گیا؟ تمہارے بڑے بھائی اگر چاچو کو تمہارے نکاح کے لیے دلائل دے سکتا ہے تو مائی ڈیئر رخصتی کے لیے بھی قائل کر سکتا ہے۔ یوسف بھائی پلیز، ابھی نہیں، میں اس وقت بہت تھکی ہوئی ہوں۔ ایسی بھی کیا آفت آن پڑی ہے کہ سب آج کے آج ہی ہو؟ اسے یوسف کی اس قدر پھرتیاں اب بری لگنے لگی۔ یہ منہ پھلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی اور ولیمہ دیر سے کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ تم آج ہی رخصت ہوگی، وہ اس سے ڈپٹنے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ میں اس قدر سادگی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، بھلا ایسے سکھی شادیاں کہاں ہوتی ہے؟ میں نے لہنگا نہیں پہنا، مہندی نہیں لگوائی، چوڑیاں تک نہیں پہنی، میری مرضی اور دل کی آواز کہاں گئی؟ یوسف بھائی، آپ اب زبردستی کر رہے ہیں، وہ ناراض لہجے میں بولی۔ میرا منہ مت کھلواؤ، تمہاری خاطر زبردستی عفان کے ساتھ کر چکا ہوں، چپ چاپ پیادیز کو سدھارو اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دو، اور یہ چوچلے اگلے گھر جا کر کرنا۔ وہ ہکا بکا تھی۔ آپ نے ایک کے ساتھ زبردستی کی اور ایک کو مجبور کیا ہے یوسف بھائی، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی اگر آپ نے میری آج رخصتی کروائی۔ کیا آپ صرف میری شادی کروانے آئے تھے؟
تم جو اپنی زبان کے جوہر پہلے آزماتی تو آج اتنی ایمرجنسی میں نکاح نہ کرنا پڑتا۔ میں سب کو کہنے والا ہوں تمہیں رخصتی پر کوئی اعتراض نہیں، اسی لیے تیاری پکڑو۔ اس مجبور انسان کو اب گھر جا کر پوچھنا کہ میں نے کتنی بندوقیں اس پر تانی تھیں۔ یوسف بھائی نے اس کی آج ہی رخصتی کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، کیونکہ وہ بھی سہیل وڑائچ کی طرح آج رخصتی کے خلاف تھے۔ وہ بھرپور تیاری اور دھوم دھام والی شادی کرنا چاہتی تھی، بالکل فیری ٹیلز والی، لیکن یوسف بھائی اس کی ساری پلاننگ پر پانی پھیرتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے زمرت کی شادی مس ہونے اور اپنے آنے جانے کی تاریخوں کو اس جذباتی انداز میں پیش کیا کہ سہیل وڑائچ رخصتی کے لیے آمادہ نظر آنے لگے، کیونکہ وہ ان کے فیورٹ بھتیجے تھے اور ان کی بات کو وہ ٹالا نہیں کرتے تھے۔ اور وہ اسی سادگی سے رات میں ہی رخصت ہو کر مصطفیٰ کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں آ گئی تھی، اور وہ اپارٹمنٹ ویسا ہی تھا جیسا فائز نے کسی زمانے میں بتایا تھا، صاف ستھرا اور زندگی سے بھرپور۔ صوفیہ نے اس کا ضروری سامان اس کمرے میں سیٹ کروا دیا تھا، کیونکہ وہاں صرف ضروری سامان کی ہی گنجائش تھی۔ باقی کے سامان کے لیے انہوں نے اسی بلڈنگ میں کوئی فلیٹ اس کے لیے لینے کا کہا تھا، جسے اس نے فرصت سے انکار کر دیا تھا کہ کچھ چاہیے ہوا تو گھر سے لے آئے گی۔ وہ مصطفیٰ کے اس چھوٹے سے فلیٹ میں ہی ایڈجسٹ کرنا چاہتی تھی۔ اس کی نندیں اسے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھی، اور وہ جو ساری رات نہیں سوئی تھی، چینج کر کے سونے کی نیت سے بستر پر لیٹ گئی۔ اب مصطفیٰ سے لڑنے کو زندگی پڑی تھی۔ وہ سب ہنگامی صورتحال میں پشاور سے اسلام آباد آئے تھے، اسی لیے رات گزارنے کو ہوٹل میں بکنگ کروانی پڑی تھی، اور رات گئے تک وہ اپنے خاندان والوں کا ہوٹل میں رہنے کا انتظام کرتا رہا۔ گھر میں اب صرف ماں باپ تھے۔ کوئی 3 بجے کے قریب وہ ان دونوں کو خدا حافظ کہتا سونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، لیکن دروازہ لاک تھا۔ اس نے حیرت سے بند دروازے کو دیکھا، پھر سے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ واقعی بند تھا۔ اس نے گردن موڑ کر ایک خشمگین نگاہ یونس غلزائی پر ڈالی، جو اپنے کمرے میں جاتے ہوئے رک گئے تھے۔ مصطفیٰ کے یوں دیکھنے پر ان کا قہقہا بے ساختہ تھا، اور وہ کتنی دیر تک ہنستے رہے تھے۔ یار آپ اب جا کر سو جائے، وہ خفت سے کہتا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ یونس غلزائی دروازے تک گئے۔ دروازے کے پیچھے موجود ہک پر مختلف چابیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک چابی نکالی اور واپس آ کر کچن کاؤنٹر پر رکھ دی۔ کار میں جا کر سو جاؤ، میں نے کچھ نہیں دیکھا اور تمہاری ماں کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ کل حسنین کے سامنے منہ کھولنے کی غلطی تو ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے کہہ کر کمرے کی جانب چلے گئے، اور جو نقشہ وہ کھینچ کر گئے تھے اس کا سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ وہ صبح سب کے اکٹھا ہوتے ہی یہی بات کرنے والے تھے۔ وہ جو ہاتھ میں کافی کا سیشے لیے کھڑا تھا، اسے سلیب پر پھینکا اور کار کی چابی اٹھا کر واپس دروازے کے پیچھے ٹانگ دی۔ ساتھ ہی کمرے کی چابی بھی موجود تھی۔ ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور چابی لیے بنا واپس پلٹ گیا۔ لاؤنج کے صوفے پر لیٹتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ شادی شدہ زندگی کا پہلا دن مبارک ہو مصطفیٰ غلزائی، وہ خود سے کہہ رہا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ یہ ایپیسوڈ میں نے کافی بڑا کر دیا ہے۔ آخر کار شادی جو ہو گئی ہے مصطفیٰ غلزائی کی زمرت کے ساتھ، اب دیکھنا ہے آگے ان کی زندگی کیسے ہوگی اور باقی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زرمینہ کے کیس کا کیا بننا ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ، بہت مزیدار ہے، تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ جو ہے رائٹر کا حق ہے، تو پلیز اسے ضرور نبھائیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔